بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، علامہ اقبال کے جس شعر کی طرف انہوں نے اشارہ کیا وہ تھا کہ تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید قرائے ارض کی تقدیر بدل جائے۔ اقبال نے دو مقامات کو بہت اہمیت دی ہے۔ ایشیا کے بارے میں جب گفتگو کی ہے تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ تہران اگر اس کا ایک کمیٹی آف نیشنز کا ہیڈ بن جائے یا مرکز بن جائے تو شاید تقدیر بدل جائے۔ اور دوسرا انہوں نے افغانستان کے بارے میں کہا تھا کہ ایشیا یک پیکرے آب و گل است، کہ ایشیا جو ہے یہ مٹی اور پانی کا ایک بت ہے۔ قوم افغان در پیکر دل است، کہ افغان قوم جو ہے اس پیکر کے اندر دل کی حیثیت رکھتی ہے۔ از فساد او فساد ایشیا، اگر وہاں فساد ہوگا تو پورے ایشیا میں فساد ہوگا۔ از کشاد او کشاد ایشیا، اگر وہاں امن ہوگا تو پوری دنیا میں امن ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ میں اس بات میں آؤں گا، جو ٹاپک اسٹیٹ آف ہرمز کے حوالے سے آج پوری دنیا کے اندر اہم ترین موضوع بن چکا ہوا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی امپائر کی موت اس آبنائے ہرمز کے درمیان واقعہ تقریباً ہو چکی ہے، اب صرف فاتحہ پڑھنا باقی ہے۔ اور یہ موت کیا ہو چکی ہے یا کیا واپس دوبارہ اس کی روح میں جان ڈالی جائے گی، جس کی بہت کوششیں ہو رہی ہیں۔ تھوڑا سا تاریخ کے پیچھے جا کے، تاکہ ہم ان سارے کے سارے واقعات کو ایک دفعہ بڑی اس پس منظر کے اندر دیکھ سکیں تو بہت آسانی سے ہم کو سمجھ سکیں گے۔ پہلی جنگ عظیم جو تھی یہ جس وقت اپنے آخری مراحل میں تھی تو تیل دریافت ہوا تھا، اور تیل کی جو بنیادی اہمیت ہے اس کا اندازہ ہو چکا تھا، کیونکہ 1905 میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت رائٹ بردر نے جہاز بھی ایجاد کر لیا تھا نیو یارک میں، اور اندازہ ہو گیا تھا کہ اب تیل کی کتنی اہمیت ہو جائے گی۔ اگرچہ کہ بھاپ کا انجن تھا، لیکن بھاپ کا انجن بھی ڈیزل میں کنورٹ ہونا شروع ہو گیا ہوا تھا، 1910 کے اندر وہ بھی ہو گیا تھا۔ بلکہ کھٹن کے جو بلوچستان کے وہ تیل کے کنویں ہیں جو کہ مری علاقہ کے اندر ہیں، وہاں سے وہ تیل لے کے اس کو باقاعدہ اس میں ریلوے کے اندر سپلائی کیا جاتا تھا، اور ریلوے کے اس وقت انجن آ چکے ہوئے تھے۔ تو خلافت عثمانیہ کی قوت اور طاقت اتنی زیادہ تھی کہ امریکہ کا جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 2 ہے، جو سیکولرزم کی بنیاد رکھتا ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کے جو موراکو اور الجزائر کا جو علاقہ تھا میڈیٹرین کا، وہاں سے جہازوں کو نہیں گزرنے دیا کرتے تھے، خاص طور پہ عیسائی جہازوں کو، کہ ان کی لڑائی تھی۔ تو امریکہ نے خلافت عثمانیہ کو ایک درخواست دی کہ ہم تو نہ عیسائی ہیں، نہ یہودی ہیں، نہ ہندو ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارے جہاز تو گزرنے دو، اور خلافت عثمانیہ الاؤڈ۔ تو وہاں سے وہ اپنے روٹس جو ہیں وہ لیتے ہیں کہ ہم بنیادی طور پر ایک سیکولر ریاست ہیں، جو کہ امریکہ کی سیکولر ریاست ہے۔ اس وقت سوچا گیا کہ اس خلافت عثمانیہ کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے، تاکہ اگر تیل کی قوت اتنی بڑی قوت کے پاس آ گئی تو یہ تو دنیا میں طوفان مچا دے گی۔ تو خلافت عثمانیہ کے ساتھ اس وقت ان کا ایسٹرو ہنگیرین امپائر کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اس لیے وہ اس کے پر حملہ کر لیا گیا۔ اور آپ سوچیں کہ اس سے پہلے ایک بڑی تفصیل کے ساتھ یہ جو یونیورسٹیاں نا، جیسے UMT ہے، اس طرح یونیورسٹیوں کے اندر ایک باڈی آف نالج جو تھی وہ باقاعدہ پڑھائی گئی، اور اس باڈی آف نالج کے اندر اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ جو پولیٹیکل سائنس اور سوشیولوجی اور سوشل سائنسز جو ہیں، یہ جب نکالی گئی نا بڑی سائنسز کا، لوگ فلسفہ پڑھا کرتے تھے، لوگ تاریخ پڑھا کرتے تھے، لوگ اس کے ساتھ معاشیات پڑھا کرتے تھے، لیکن اس کے اندر سے جو چھوٹے چھوٹے اینتھروپولوجی اور سوشیولوجی اور اس کے بعد اپنا پولیٹیکل سائنس، یہ جو مختلف قسم کے مضامین نکالے گئے، تو ان کا مضامین کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس پورے کی پوری سوسائٹی کے اندر مذہب کو کیسے آؤٹ کرنا ہے۔ اور اس میں روسو سے لے کے اور والٹر میں لمبی تاریخ میں نہیں جاتا، 1901-2 تک آتے آتے انہوں نے 2 کام کر لیے۔ نمبر 1 کہ دنیا میں قومیں 4 چیزوں سے بنتی ہیں: کلر، کاسٹ، کریٹ، رنگ، زبان اور اس علاقے سے۔
اور دوسری چیز کہ ریلیجن ہیز نو بزنس ود دی اسٹیٹ، مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ ریاست کے ساتھ. مذہب کو ٹھڈے مار کر انہوں نے نکال دیا 1905 کے بعد اندر، اور ہر ملک جو تھا ایک سیکولر لبرل کنٹری بن گیا یورپ کا. اسی لیے آپ کسی گورے سے پوچھو آر یو کرسچن، کہتے نو آئی ایم برٹش. آر یو کرسچن، نو آئی ایم فرینچ. سخت قسم کا پروٹیسٹنٹ ہوگا، آئی ایم جرمن. تو اس کے اندر ایک دلیل یہ دی گئی کہ دنیا میں مذہب نفرت پھیلاتا ہے، مذہب لڑائی کرتا ہے. یہ دیکھیں رومن کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کی لڑائی ہوئی، مار مار کے دمبا بنا دیا. وہ کالر پہنتے تھے، کالر والے کو قتل کرتا تھا، ٹائی والا اس کو کرتا تھا. یعنی لمبی کہانیاں، کروسیڈز کی کہانیاں سب کے سامنے تھی، مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی جنگیں. لیکن اس کے بعد 2 جنگیں ہوئی ہیں، فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار. پوری انسانی تاریخ میں اتنے لوگ قتل نہیں ہوئے جتنے ان 2 جنگوں کے اندر. 18 کروڑ کے قریب ایسٹیمیٹس ہیں ان کا قتل کرنے. تو مذہب تو چلا گیا ہوتا دنیا سے، بزنس ود اسٹیٹ ختم ہو چکی ہوئی تھی. رنگ کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ، علاقے. جرمنز آر سپیریئر، اٹالینز آر سپیریئر. ہٹلر کہا کرتا تھا جرمن خاوند ہوں گے اور برٹش بیویاں ہوں گی، ان میں سے ہم نسل پیدا کریں گے، وہ نسل دنیا پہ رول کریں گے. تو اس زمانے میں انہوں نے کہا اب خلافت عثمانیہ کو توڑنا. خلافت عثمانیہ کو توڑ لیا گیا. اور خلافت عثمانیہ کو توڑنے کی 2 وجوہات تھیں. ایک سب سے اہم ترین وجہ یہ تھی، اور وہ تھی مصر کے اندر نہر سویس، اور دوسری تھی اسٹیٹ آف ہرمز. کیونکہ خلافت عثمانیہ کے بعد یہ 2 بنیادی جگہیں تھیں، اور آخری کہیں تک حصہ جو تھا وہ باب المندب کا حصہ تھا. وہ تھا. آپ کو بڑی حیرانی ہوگی، اور مجھے بھی حیرانی ہوئی، آج سے تقریباً کوئی 2-3 مہینے پہلے ایک کتاب ہے ولیم ڈارلپل کے بیٹے نے لکھی ہے، 5 ڈویژنز آف انڈیا. آپ حیران ہوں گے کہ 1928 تک متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت، یمن، مسقط عمان، یہ سب برصغیر پاک و ہند کا حصہ تھے، اور ان پر برصغیر پاک و ہند کا پرچم لہراتا تھا، اور برصغیر پاک و ہند کے وائسرائے کے ماتحت تھے، اور وہاں اس کا پاسپورٹ استعمال کرتے تھے. اتنا خوف تھا خلافت عثمانیہ کا کہ یہ اس کو ڈکلیئر نہیں کرتے تھے کہ یہ ہمارا حصہ ہے نقشے کے اندر، تاکہ یہ اس طرح رہے. تو وہ تقسیم جب کر دیا گیا تو اس تقسیم کا دوران ایک اہم ترین بات جو تھی وہ یہ ہوئی تھی اس وقت دنیا کے نقشے میں، جس کو ہم آج بھگت رہے ہیں، کہ 2000 سال کی جو یہودیوں اور عیسائیوں کی آپس کی جنگ تھی وہ 1917 کے بالفور ایگریمنٹ پہ، ڈیکلیریشن پہ ختم ہو گئی تھی. 2000 سال تک کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں یہودیوں کو مارنا پڑی. 1492 میں ایزابیلا فرڈینڈ نے حکومت حاصل کی اسپین کی. ان کو کہا کہ تم عیسائی ہو جاؤ. ان میں سے 1 لاکھ بھاگ کے پہنچ گئے خلافت عثمانیہ. کوئی بوسنیا میں آباد ہو گیا، کوئی کانسٹنٹینوپل میں آباد ہو گیا، کوئی کہیں پر آباد ہو گیا. 75,000 عیسائی ہو گئے. ان کو کہا گیا صبح سویرے تم سور کے گوشت سے ناشتہ کرو گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تم ہفتے کے دن دکانیں کھولو گے، تمہارا یوم سبت ہے. وہ 75,000 عیسائی، ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، ٹسکنی سے نکالے گئے، ملان سے نکالے گئے، رشیا سے نکالے گئے، اور آخری جو ہٹلر تو بعد میں آیا، اس سے پہلے ان سارے جگہوں سے نکالے گئے تھے. وہ لوگ جو تھے انہوں نے 1917 میں بالفور ایگریمنٹ ہوا، ڈیکلیریشن جو تھا وہ بالفور وزیر خارجہ تھا، اس نے روتھ شیلڈ کو خط لکھا کہ we believe that the Jews living in any part of the world are to be considered as one nation. مذہب نکل چکا ہوا ہے دنیا سے. مذہب بنیادی طور پہ قوموں کی تخلیق سے نکل چکا ہوا ہے، لیکن یہاں جو کو دنیا کے ہر خطے میں رہنے والے جو and they have all the right to go back to their promised land، اپنی ارض موعودہ وعدے والی سرزمین میں جانا چاہتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے بعد لمبی تاریخ ہے، کوئی آپ نے اسٹیٹ آف ہرمز کی بات کی ہے، تو تو اس وقت انہوں نے یہ علاقہ جو تھا فلسطین کا یہ برٹش پروٹیکٹریٹ کو دے دیا، باقی جگہ تقسیم کر دی. شریف مکہ کے بیٹوں کو یہ دے دیا، فلاں کو یہ دے دیا، 12-13 ملک بنا دیے، اور زندگی عیش سے گزرنا شروع ہو گئی. 14 مئی کو اسرائیل نے اپنے ملک ہونے کا اعلان کر دیا. لیکن 48 سے پہلے
दो वाकयात हुए। 26 अक्टूबर 1920 पासपोर्ट का डिजाइन आया है। 27 अक्टूबर को वीजा रेगुलेशंस आई हैं। 28 अक्टूबर को कहा गया कि कस्टम ड्यूटीज जब लगेंगी, और इस पूरी दुनिया को एक चिड़ियाघर बना दिया गया। ये फ्रेंच का पिंजरा है, ये जर्मन का पिंजरा है, ये ईरानियों का पिंजरा है, ये मिस्रियों का पिंजरा है, और ये पिंजरे जो थे पूरी की पूरी इंसानी रेस को तकसीम कर दिया गया। यहां से एक ताजर उठता था, बगदाद में दुकान खोलता था, हिंदी ताजर नाम रखता था। वहां से बगदाद से उठता था, वॉल सिटी में आता था, बगदादी हकीम लिखता। कोई पाबंदी नहीं थी इंसान के ऊपर, बहैसियत इंसान कोई पाबंदी नहीं थी मूवमेंट की। जहां चाहता था, जिस बू अली सीना को नहीं लगा दरबार अच्छा अब्बासियों का, उठ के यहां आ गया। महमूद गज़नी का बैठकर, नहीं मुझे वहां, इब्ने अरबी को नहीं अच्छा लगा स्पेन, उठ के यहां आ गया, कहा मैं यहां पर आगे बात करता हूं, बैठता। इवन कि छोटी छोटी जगहों पर भी मूवमेंट की कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन ये पाबंदी कर दी और सेक्रेड हो गई आपकी वो सरजमीन, क्योंकि बुनियादी तौर पर अब लड़ाई हो गई थी इंच इंच के ऊपर। जमीन के एक एक कतरे पर खून बहाएंगे माजरे वतन के लिए, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपने साबित कर लिया था कि एक एक इंच टुकड़ा बहुत अहमियत का अमर होता है। इस चीज के अंदर से जिस चीज ने जन्म दिया वो खौफनाक किस्म का नेशनलिज्म था कि इसने पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद करके रख दिया। अब उसके कोई 25 साल के बाद जब दूसरी जंग अजीम हुई है, तो उससे पहले एक और काम किया गया। सबसे पहले दुनिया में सिर्फ एक कर्जा होता था, मैंने लिया और या मकबूल जान ने कर्जा लिया, इनसे कर्जा लिया, अब मैं आजाद। कौमों का कर्जा नहीं होता था कभी भी। जब अंग्रेज जहां से गया 1947 में 1 रुपए का कर्जा नहीं था बरसगीर पाक व हिंद पर, और 9% टैक्स लेता था। कस्टम ड्यूटी नहीं थी, इनकम टैक्स ड्यूटी नहीं थी। दुनिया का बिगेस्ट इरिगेशन सिस्टम यहां बना है, दुनिया का बिगेस्ट रेलवे सिस्टम जहां पर बना है, डाक का निजाम बना है, कोई कर्जा नहीं था। लेकिन 1920 में जर्मनी पे तवाने जंग नाफिज किया गया, और जर्मनी को कहा गया कि तुम जवाने जंग अदा करोगे फ्रेंच करेंसी में और ब्रिटिश करेंसी में। वो बेचारे बर्तन बनाते थे, जाके बेचते थे, पाउंड हासिल करते थे, कर्जा अदा। इनको अंदाजा हुआ कि नेशनल टैक्स पूरी कौम को मकरूज किया जा सकता है। क्या खूबसूरत रास्ता निकला है, हमारे हाथ में आया कि हाउ वी कैन डू दिस, कि पूरी कौम लगी हुई है, एक ऊपर बैठा हुआ है, अपना बंदा बिठा दो, वो जनाब मोटरवे के लिए कर्जा ले ले, पूरी कौम लगी हुई है यार मोटरवे का कर्जा अदा करना। एक को बहुत अच्छा एयरपोर्ट लगता है, कहता है छोटा एयरपोर्ट बड़ा कर दो, पूरी कौम लगी हुई है करना। घर में बीमारी है, बाप मर्सिडीज लेके आ जाता है, कहता है मर्सिडीज का कर्जा अदा करो। तो वो जो जॉन उसकी परकिंस की किताब है कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, यही कहते हैं। तो 1944 में नॉर्मंडी फतह हुआ और पूरी दुनिया में अमेरिका और वेस्ट ने फतह हासिल कर ली। जिस दिन नॉर्मंडी फतह हुआ है उसके एक हफ्ते के अंदर बर्टन वुड कॉन्फ्रेंस हुई है अमेरिका के अंदर। 48 मुल्क इकट्ठे हुए हैं और 48 मुल्कों ने 3 चीजें तय की कि हम इस दुनिया को अमेरिका इकोनॉमिक माइट से फतह करेगा, हम रूल करेंगे। नंबर 1, कोई सोने और चांदी का सिक्का अब नहीं चलेगा, पेपर करेंसी आएगी, फिक्टिशियस एंड फिएट करेंसी। नंबर 2, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो था वो बताएगा कि किस मुल्क की करेंसी कितनी है। एवरी कंट्री मस्ट हैव अ नेशनल बैंक। मेरी और आपकी पहचान ये पासपोर्ट नहीं है, ये 10 रुपए का नोट है जो बहरा अरब के बाद खत्म, पहचान खत्म हो जाती है। कायद आजम के नोट जो है वो बहरा अरब के बाद नहीं चलता, खत्म। बेशक तुम पासपोर्ट लाते फिरो जो कुछ भी है, एवरी कंट्री। और तीसरी चीज ये थी कि हर कंट्री नोट बनाएगा, उसके पीछे गोल्ड स्टैंडर्ड उसके पीछे होगा, सोना रखेगा, और उसकी तहफ्फुज के लिए अक़वाम मुत्तहिदा बनाई गई। उसके तहफ्फुज के लिए बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट बनाया गया कि ये बताएगा इसकी करेंसी कितने की, इतनी करेंसी। ये है टोटल सारे का सारा सिनेरियो। इस सिनेरियो के अंदर 1973 तक डॉलर को एज अ मेन करेंसी के तौर पे
समझा जाता गया रहा, लेकिन उसके बीच में एक बहुत बड़ा वाकया हुआ था जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के साथ बहुत रिलेट करता है। 1956 तक पाउंड दुनिया पर रूल करता था, क्योंकि 1956 तक बर्तानिया जो था वो उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। 1956 में नहर सुएज नेशनलाइज हो गई। बर्तानिया ने वही गलती की जो अमेरिका ने इस वक्त गलती की है स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में। उन्होंने कहा नहीं, हम कुव्वत हैं, हम इसको ताकत से बदलेंगे। और आप अंदाजा करें वो जो कनाइमस आया है रशिया का और अमेरिका का और बाकी तमाम मालिक का, उन्होंने 1956 में बरतानवी पाउंड को दुनिया के नक्शे से गायब करके रख दिया और सुएज पर और बाकी जगहों पे डॉलर की हुक्मरानी शुरू हो गई। 73 में शाह फैसल ने ऑयल एज ए वेपन इस्तेमाल किया था। आपको याद होगा जब आखिरी जंग हुई है, अरब इसराइल जंग हुई है, जिसमें मिस्र को फतह हासिल हुई थी, मिस्र ने सीना ले लिया था, तो उसके बाद शाह फैसल को शहीद कर दिया गया और अरबों के साथ एक मुआहदा किया गया कि आइंदा से हम पेट्रोल जो है वो डॉलर में खरीदेंगे। हम सबको मिलकर कुछ 2000 अरब डॉलर जो हैं वो चाहिए पेट्रोल खरीदने के लिए। ये 2000 अरब डॉलर अच्छी स्याही के अंदर, अच्छे कागज के अंदर 1 लाख डॉलर में छापे जा सकते हैं। आज अगर पेट्रोल डॉलर जो है, आज अगर पेट्रोल जो है वो रुपए में बिकना शुरू हो जाए तो रुपए के $100 मार्केट में बिकना शुरू हो जाएंगे। ये था वो बुनियादी लड़ाई जिसके ऊपर स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की सूरत हाल बिल्टअप हुई है। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के बारे में 5 इंटरनेशनल चोक पॉइंट हैं। मलाक्का का चोक पॉइंट है जो कि इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान है। ये चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 80 से 90% तिजारत चाइना की वहीं से गुजरती है। एक जहाज अमेरिका वहां खड़ा कर दे मलाक्का को, और वैसे भी इंडोनेशिया मलेशिया जो है उनके साथ हैं, तो वो रास्ता बंद हो जाता है। दूसरा चौक पॉइंट जो है वो बाबल मंदब का है, जो यमन के साथ है। इसीलिए उसके सामने जो सोमालिया का इलाका है वहां पर अमरीकी भी जाते हैं, वहां पर हमेशा जुल्म भी होता है। फरादीद का जो वहां पर था उसमें अमरीकी गए थे, वहां से भाग निकले थे क्योंकि उन्होंने भगा दिया था। उसकी जगह सोमाली लैंड खड़ा किया हुआ है। होसी की सूरत लड़ाई रही है। जन्नत अदन, अदन वो जगह है जहां हमेशा बरतानिया का परचम लहराता रहता है। उसको उन्होंने 56 में वहां खत्म कर दिया था। 2 हिस्सों में तकसीम था, एक कर दिया उसको। पनामा का है और बास्फोरस टर्की का, और आखिरी स्टेट ऑफ हुर्मुज़। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की अहमियत सिर्फ तेल नहीं है। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर इस वक्त दुनिया की 50% खाद जाती है। खुद पाकिस्तान की 30% खाद जो है वहां से आती है। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से फास्फोरस जाता है। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से हीलियम जाती है। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में वो बेशुमार ऐसी चीजें जो कि तेल की बाई प्रोडक्ट्स हैं, तकरीबन 100 के करीब चीजें वो जाती हैं। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो है, अगर वहां से ये चीजें ना जाएं तो आपकी फूड सिक्योरिटी आपके लिए भी खतरा में पड़ जाए और उनके लिए भी खतरे पड़ जाए जो वहां पर रह रहे हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि जो पाकिस्तान ने अमेरिका को सेफ गार्ड दिया है, जो रास्ता निकाल के दिया है, जिस पे हम सब बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े कि हमने कमाल कर दिया। ये पहली दफा मैंने देखा है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि 2 मुसलमानों के ग्रोह में दरमियान सुलह कराओ। जब काफर और मुसलमान की जंग हुई तो सुलह कराने के लिए नहीं कहा जाओ मुसलमान के साथ जाके लड़ो। लेकिन चूंकि हमने इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में हमने कहा पीस और पीस अकॉर्ड, और चूंकि बरतानिया भी, सॉरी अमेरिका भी चाहता है वो साकिब, किसी कुरान की नसे कतीम किताब है ही नहीं। क्या बदर के अंदर कोई सुलह कराने के लिए आए थे कि आओ जी हम तुमकी सुलह करवा दें तुम लोगों की, तुम काफरों के साथ लड़े। आज अगर मुस्लिम उम्मा ईरान के साथ खड़ी होती, मैं कसम से कहता हूं सिर्फ मुस्लिम उम्मा का राज होता पूरी दुनिया के ऊपर। आप सोच सकते हैं। अब मैं टेक्नोलॉजी की तरफ आता हूं जिसने स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को बदला है। आज से पहले दुनिया के मिलिट्री स्कूल्स के अंदर 2 तरीके की लड़ाई पढ़ाई जाती थी। नंबर 1 जनरल वॉरफेयर, ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के लिए टैंक बनाओ। ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एयरफोर्स बनाओ। ये बाउंड्री है, इसके लिए इन्फेंट्री की बटालियंस बनाओ। ये जनाब उसके बाद ये तोपें बनाओ, क्योंकि इस बाउंड्री का हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है, इसलिए बहुत जरूरी है। दूसरे की बाउंड्री फतह करनी है तब भी यही चीजें बनाओ। और दूसरी थी गुरिल्ला फाइट। गुरिल्ला फाइट के ऊपर 2 किताबें बहुत अहम है। एक किताब है जनरल जैप की किताब है, वॉर विदाउट वेपन।
اور یہ بھی ویتنام وار کے اندر تھی. ایک ہمارے نواب صاحب, نواب اکبر بگٹی جو ہیں, وہ انہوں نے کتاب خود ٹرانسلیٹ کی, مجھے یاد ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کر ٹرانسلیٹ کیا کرتے تھے, اور وہ کتاب انہوں نے پھر تقسیم کی. وہ ہے وار آف دا فلی, یہ بھی گوریلا کی جنگ. وار آف دا فلی ہے مکھی کی جنگ. وہ کہتا ہے کتے اور مکھی کی جو جنگ بڑی کمال کی ہوتی ہے. مکھی کتے کے یہاں بیٹھتے, کتا غوں کرتا ہے, کتے پھر دم پہ جاتے, کتا دم کو کاٹتا ہے, مکھی یہاں کرتے, کتا پیٹ کو کاٹتا ہے, کتا اپنے آپ کو کاٹتے کاٹتے مر جاتا ہے, مکھی اڑتی رہتی. بڑی کمال کی کتاب ہے. یہ ایک فرینچ تھا, نوبل مجھے بھی نام یاد آ جاتا ہے, یہ ویتنام میں جا کے لڑا تھا, اس کے ساتھ جا کے وہاں پر. تو گوریلا کی جنگ گزشتہ تقریباً 50 سال سے صرف پراکسیز اور گوریلاز جیتے ہیں. یعنی کسی نے کنونشنل وار سے کوئی فتح حاصل نہیں کی. ویتنام گوریلا جیتا, افغانستان گوریلا جیتا, اس کے بعد باقی جتنی بھی جگہ پہ دیکھیں یہ سب گوریلاز جیتے ہیں, کوئی اور نہیں جیتے. لیکن ایران نے جو جنگ کا نقشہ بدلا ہے وہ کمال کرتی ہے. سب سے پہلی بات انہوں نے کہا ہم ایک ٹیریٹری ہیں لیکن ہم لڑ رہے ہیں, تم کیا کریں. انہوں نے چین آف دا کمانڈ ختم کر دیا. انہوں نے کہا آرمی چیف کچھ نہیں ہوتا, انڈیپینڈنٹ کرو. 31 چھوٹی چھوٹی آرمیز بنا دی, پورے ملک کے اندر تقسیم کر دی گئی, اور وہ 31 آرمیز کو باقاعدہ یہ اختیار دیا گیا. میں کل جنرل نعیم لودھی صاحب ہم لوگ پروگرام میں تھے ایک جگہ, تو نعیم لودھی صاحب سے ہم نے یہی کہا کہ کاش ہم نے 1970 کے اندر یہ چیز سیکھ لی ہوتی تو بنگلہ دیش نہ جاتا. اگر ہم نے کمان کو آزاد کر دیا ہوتا فیصلے, تو اپنے حساب سے وہ فیصلے کرتے. اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تو کسی کو نہیں پتا ہوتا کیا ہو رہا تھا اور کیسے لوگ چلے. وہ جو جنرل کمال متین الدین لکھتے ہیں نا, ان کی کتاب ہے ٹریجڈی آف ایرر, لیفٹیننٹ جنرل کمال متین الدین. انہوں نے کہا انٹیلیجنس ایجنسیز نے یحییٰ خان کو یہ رپورٹس بھیجی تھی کہ لوگوں کا مسئلہ 6 نکات ہے نہیں, وہ تو سیلاب میں مرے ہوئے ہیں, وہاں تو کھانے کو چاول نہیں ملتے, تو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں دبا دو. تو ایک ڈسکنیکٹ تھا. تو ایران نے یہ کیا کہ مکمل 31 ڈفرنٹ آرمی چیف بنائے, اور وہ آرمی چیف جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں, اور وہاں جا کے وہ کام کر. ایک دوسرا انہوں نے کہا ٹیکنالوجی کے مقابلے میں وہ ٹیکنالوجی جو غربت کے اندر کام آ سکتے ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے. 40 سال انہوں نے صرف ایک کام کیا کہ ہمارا ہدف کون سا ہے, اسرائیل ہے اور اس کی پشت پہ کھڑا ہوا امریکہ ہے. آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے جو ڈرونز استعمال کیے ہیں وہ $10,000 میں $12,000 میں بن جاتا ہے, لیکن اس کا جو انٹرسپٹر ہے وہ $4 ملین کے اندر آتا ہے, جس کو پیٹریاٹ کہتے ہیں, جو دوسرا خات جو ہے. اب جو اسرائیل پہ پچھلا حملہ ہوا ہے جس پہ راکٹ کی صورتحال ہوئی ہے, جو راکٹ کی تو خود انہوں نے جو راکٹ بلٹ اپ کیا, اس وقت ان کے راکٹ یوکرین تک ان کے مارے, جس پہ لاسٹ ٹرمپ نے فیصلہ کیا کہ ہوا کیا. جو انہوں نے سب سے پہلے ڈرونز بھیجے, اور ڈرونز جو تھے جب ہوئے تو وہ ڈوم جو تھا ان کا آئرن ڈوم وہ الرٹ ہو گیا. اس سے سارے پیٹرائٹ میزائل ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر, اور پورے کا پورا وہ جال بچھا ہوتا ہے پورے کے پورے اس شہر کے اوپر. اس جال کے اندر وہ ڈرون کے اندر جو جیسے ہی وہ ڈرون کے اوپر انہوں نے اپنے ایگزاسٹ کر لیا تو میزائل آ گئے, اور جو حیفا کا وہ شہر اڑا ہے. اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ رات کو صرف 4 گھنٹے پہلے ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ریڈی, ہمیں بٹھا لو, اور شہروں کے شہر آباد کیے گئے. جبکہ ان کے مقابلے پہ ہوا یہ ایک سوائے اسرائیل کے باقی تمام عرب ممالک نے یہ کیا تھا دبئی آباد کرتے ہیں, مساج پارلر کیسے بنائے جا سکتے ہیں, شاندار قسم کی زبردست قسم کی زندگی کیسے بنائے جا سکتے ہیں. اللہ کہتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, تمہیں کافروں کا شہروں میں خوشحالی سے چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع الغرور, یہ تو دھوکے کا سودا ہے. انہوں نے بینکاک آباد کیے, انہوں نے ہالی ووڈ کی, مجھے آج بھی یاد ہے 1986 کی میں وہ آسکر کی تقریب دیکھ رہا تھا, تو اس نے کہا کہ یہ جب آسکر کی تقریب جو ہے یہ تقریباً کوئی 60 کے قریب ممالک ہیں وہ براہ راست دیکھ رہے ہیں, جن میں سے 6 مسلمان ملک بھی ہیں, اور اس نے بتایا کہ مسلمان ملکوں میں مصر بھی ہے, فلاں بھی ہے, اور اس میں ساتھ 6ٹھا مسلمان ملک جو ہے وہ ہے بیورلی ہلز. بیورلی ہلز وہ کالونی ہے جو ان کی جہاں ایکٹرس رہتے ہیں. تو عرب شیخوں نے اتنے گھر خریدے تھے کہ وہاں میجورٹی عربوں کی ہو گئی تھی, وہ مسلمانوں کا علاقہ بن گیا ہوا تھا. آپ نے دنیا میں کعبہ خانے آباد کیے,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو زمین کے زیر سایہ اس کے نیچے جو چیز ہے وہ تیل ہے کچھ میں، وہ امت مسلمہ کی ملکیت ہے، جوائنٹ پراپرٹی آف دی انٹائر امہ۔ آپ نے اس تیل کے ساتھ جو حشر کیا ہے اور جس طرح تباہ برباد کیا ہے، تو اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ آج اس وقت اسرائیل نے اس ایکارڈ کو آپ کو نہیں مان لیا، آپ نے بڑی تیر مارا کہ ہم دونوں کو بٹھا رہے ہیں، آج وینس بھی آ رہا ہے، ایران بھی آئے، ایرانی بھی آئیں گے۔ اسرائیل نے کل 80 جو ہے ان کو شہید کیا ہے، 10 لاکھ بیروت کے اور لبنان کے مسلمان جو ہیں ان کو گھروں سے نکال کے بے گھر کر دیا گیا ہے۔ 2 سال سے غزہ کے مسلمان مر رہے تھے، 2 سال سے جتنے بچے غزہ کے اندر مرے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار میں، فرسٹ ورلڈ وار میں نہیں مرے۔ صلح کرانے کیوں نہیں گیا کوئی؟ ان بیچاروں کے پاس اسٹیٹ آف ہرمز نہیں تھی۔ کسی کو مسلم امہ کا درد اس وقت کیوں نہیں اٹھا؟ کوئی اس وقت کیوں نہیں چیخا؟ دنیا چیخی ہے۔ یہ 40 ملک جو آج یورپ کے بیٹھے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسٹیٹ آف ہرمز خود کھلوائیں گے، یہ اس وقت کیوں نہیں بیٹھے جب 70 شہروں میں ہنگامے ہو رہے تھے؟ جب مجھے آج بھی یاد ہے کہ لندن کے اس کے اندر اس لیڈی ڈاکٹر نے، اس خاتون نے جب اس لیڈی ڈاکٹر کا پیغام پڑھ کے سنایا تو اس کو رو پڑی۔ غزہ کے اوپر جب جلوس نکل رہا تھا تو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں کھڑی ہوئی تھی، تو اس نے کہا یہ میرے موبائل کے اوپر ایک لیڈی ڈاکٹر کا غزہ سے میسج آیا ہے اور اس کا اوپننگ یہ ہے کہ بائی دا ٹائم the message you will receive this message we will be dead۔ ہم مر چکے ہوں گے، اور واقعی وہ مر چکی تھی۔ یہ اسرائیل کے ساتھ جو کچھ تباہ و بربادی ہو رہی ہے، کیوں نہیں اٹھا کوئی مسلم امہ کے لیے؟ 9/11 سے لے کے اب تک ٹریڈیشنل ایسٹیمیٹ کے مطابق 51 لاکھ مسلمان جو ہیں شہید کیے جا چکے ہوئے، 10 لاکھ بچے صرف عراق میں اس لیے شہید کر دیے گئے کہ ان تک دوائی پہنچنے دی گئی تھی۔ وہ جو آئل فار فوڈ پروگرام جو ہے اس کے بعد آیا، صرف اسٹیٹ آف ہرمز تھی، صرف اکنامک صورتحال تھی۔ اور آج میں سمجھتا ہوں آج اگر ایران کے ساتھ مسلم امہ کھڑی ہو جائے، ان اختلافات کو ختم کر دے، وہ جو سیکورٹی پیکٹس ہیں کہ ہم نے اس کو بچانا ہے تو اس کو نہیں بچانا، تو اس کو بچانا ہے تو اس کو نہیں بچانا، یہ آج آپ ختم ہو جائے تو آج میں آپ کو بتاؤں ہم we will be the ruling community of the world۔ ہم انٹرنیشنل چوک پوائنٹ پہ ہم نے فتح ثابت کر دی ہے۔ ہم نے یہ 2 چیزیں ثابت کی ہیں، ایک برٹن ووڈ کے ایگریمنٹ کو ہم نے ڈبو دیا، اور دوسرا 32 دن کے اندر ایک انٹرنیشنل طاقت جو ہے وہ اسٹیٹ آف ہرمز نہیں کھلوا سکے۔ منتوں اور ترلوں کے اوپر جو ہے وہ جہاز گزر رہے ہیں اور دوست ملک کا جو ہے جھنڈا نکال کے۔ تو یہ ہے صورتحال، اگلے ہر گھنٹہ اہم ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے، میں اسرائیل پہ شاید پچھلی دفعہ آیا تھا، میں اس کے وجود کے اوپر بہت تفصیل سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ اسرائیل اس کو کبھی نہیں مانے گا۔ اسرائیل نے نہ ابراہیم اکارڈ مانا تھا، دنیا میں آپ کو دکھانے کے لیے مان لیا، نہ اس نے جو ہے وہ اپنا 2 اسٹیٹ تھیوری مانتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1917 میں 60 یہودیوں کو لے کے جو روتشیلڈ آیا تھا، اور اس کے بعد جو آج تک جتنے بھی یہودی وہاں آ رہے ہیں سارے عرب پتی ہیں، کوئی پیرس چھوڑ کے، کوئی لندن چھوڑ کے، کوئی رشیا چھوڑ کے۔ رشیا سے اتنے آئے تھے کہ وہاں کی بولی رشیا سے شروع میں یدش بولی جاتی تھی اس وقت۔ یہ سارے اپنا گھر چھوڑ کے، میں آپ سے کہوں گا اپنا گھر چھوڑ کے آپ جائیں بلوچستان میں، جا کے نوکنڈی جا کے آباد ہو جائیں، 3 دن کے بعد وہاں پانی آتا ہے، وہاں آپ کے ایران سے سبزیاں آتی ہیں، بلوچوں کے ساتھ جنگ شروع، آپ کہیں میرا دماغ خراب ہے۔ وہ اس لیے آئے تھے کہ وہ جب دجلہ و فرات میں آباد تھے تو بڑے مزے سے رہ رہے تھے، لیکن ایک کام کرتے تھے، یقتلون انبیاء بغیر حق، اپنے انبیاء کو مار دیتے تھے۔ اور وہاں مولویوں اور پیروں کی بادشاہ تھی، احبار اور رہبان۔ اللہ کہتے تھے اللہ نے ایک پیغمبر بھیجا یسعا، قرآن میں بھی ذکر ہے، انگریزی میں اس کو ایزیا کہتے ہیں۔ اس نے کہا میں تمہارے لیے ایک بشارت لے کے آیا ہوں کہ تم یہاں سے نکل جاؤ گے، وہاں یروشلم واپس جاؤ گے، اور ایک مسیحا تمہارے درمیان آئے گا جو عالمی حکومت قائم کرے گا۔ انہوں نے یسعا کو، پیغمبر کو، آری سے ذبح کر دیا، لیکن اس کے صرف 1 سال کے اندر اندر سائرس اعظم نے حملہ کیا، نمرود کی پوری سلطنت تباہ کر دی، ہینگنگ گارڈن آف بیبلونیا اڑا کے رکھ دیے، ہیمورابی کے قوانین کا ستیہ ناش کر دیا، اور ان کو کہا دفعہ ہو جاؤ، واپس چلے جاؤ وہاں پر۔ اب یہ روتے پیٹتے واپس چلے گئے، یہاں تو دجلہ فرات پہ بیٹھے ہوئے، وہاں تو خوش کعبہ،
وہاں تو زیتون کے درخت تھے، یہ واپس وہاں چلے گئے، ہیکل ویکل تعمیر کر لیا، سب کچھ کر دیا۔ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ کو بھیجا، ایسی نشانیاں دے کے بھیجا، ایسی نشانیاں دے کے بھیجا کہ جو کسی پیغمبر کو نہیں تھی۔ پیدا ہوئے معجزاتی طور پر، اپنی گواہی دی پالنے کے اندر، آنکھوں کو ہاتھ لگاتے تھے لوگ دیکھنا شروع ہو جاتے تھے، کوڑی پہ ہاتھ پھیرتے تھے کوڑی ٹھیک ہو جاتا تھا، کم باذن اللہ کہتے تھے مردہ زندہ ہو جاتا تھا، مٹی کے پرندے بناتے تھے، ان کو اللہ کے اذن سے حکم دیتے تھے، اڑنا شروع ہو جاتے تھے۔ کہا تم تو نعوذ باللہ ولد الزنا ہو، تم تو حرام کی پیداوار ہو، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد مل کے انہوں نے سیدنا عیسیٰ کو یومنس کے ساتھ مل کے انہوں نے اپنی طرف سے صلیب پہ چڑھا دیا۔ 500 سال تک عیسائی اور یہودی دونوں اس بات پہ یقین کرتے رہے ہیں، دونوں اس بات پہ یقین کرتے رہے ہیں کہ وہ چڑھے گے صلیب۔ اسلام نے آ کے 600 سال کے بعد یہ راز کھولا کہ نہیں، وما قتلوا وما صلبوا، وہ بعد میں آئیں گے تمہارے درمیان، اور اس کے لیے قرآن کہتا ہے وجئنا بکم لفیفا، ہم تمہیں دوبارہ اکٹھا کریں گے اور ہم تمہارے سامنے حضرت عیسیٰ کو پیش کریں گے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم کرو گے ویسا تو پھر تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک ہوگا۔ یہ ہے وہ کرائسس۔ اس کرائسس کے اندر پوری مسلم امہ مان لے کہ یہ جنگ بند ہو گئی ہے، پوری دنیا مان لے تو یہ جنگ ہو گئی ہے، پوری دنیا کہہ دے امن ہو گیا ہے، لیکن جب تک اسرائیل وہاں موجود ہے وہ لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن کی جنگ نہیں ہے، انہوں نے ایک عالمی حکومت قائم کرنی ہے، وہ یہاں پر ہیں اور وہ نہیں مانیں گے۔ یہ ہے سارا کرکس۔ اس کے اندر اسٹیٹ آف ہرمز کس کے پاس رہتی ہے؟ لگتا مجھے یہی ہے، یا تو ایران کو مکمل صاف کر دیا جائے گا کیونکہ مسلم امہ کی خاموشی ہے، اور ہمارے اکثر سنی مسلمان شاید یہی چاہتے ہیں، کیونکہ عوام کے دل ایران کے ساتھ دھڑکتے ہیں، حکمرانوں اور علماء کے دل جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ دھڑکتے ہیں، کیونکہ امریکہ سعودی عرب کے ساتھ ہے۔ تو یہ صورت ہے، یا تو ان کو یا پھر ایران غالب آ جائے گا، کشمکش کی صورتحال شروع ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔